ہوئی تھی. یہ کوئی ایسا شخص تھا جو پہاڑ کے اوپر سے گزر رہا تھا تو برف پڑنے سے وہ وہیں پر ختم ہو گیا. ظاہر تھا کہ یہ کوئی بہت پرانی بات ہے، اور جب اس شخص کی لاش سے ایک سیمپل لے کر لیبارٹری میں اینالائز کیا گیا تو اس سے اس کی عمر پتہ چلی. وہ اس طرح سے کہ یہاں جو ایکٹیویٹی پائی گئی تھی اس کی مقدار تھی 0.121 بیکرلز پر گرام. چنانچہ اگر آپ یہاں پر لیمڈا کی قیمت نکالیں تو وہ 1.21 ٹائمس 10 ٹو دا پاور -4 پر ایئر بنتی ہے. اس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ ٹی کی قیمت کیا ہے، اس لیے کہ 0.121 is equal to 0.23 times e to the minus lambda into t. ادھر سے ٹی کی قیمت نکلتی ہے 5300 سال. تو یہ شخص اس وقت ختم ہو گیا تھا، کسی برف باری کے نتیجے میں حادثہ ہوا، خدا جانے، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ 5300 سال پہلے مرا تھا، کیونکہ جو کاربن 14 کے ایٹمز کی تعداد ہے وہ کم ہو گئی تھی بنسبت نارمل کاربن کے. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر کاربن کی تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر تو ہر طرف کم ہونی چاہیے، مگر یہ بات درست نہیں ہے، اس واسطے کہ جب نائٹروجن کے ایٹم سے ایک نیوٹران ٹکراتا ہے، اور وہ نیوٹران تو کئی مختلف جگہوں سے آ سکتا ہے، کاسمک رے سے آ سکتا ہے اور جگہوں سے آ سکتا ہے، تو پھر کاربن 14 کی تعداد نارمل میٹر میں ایک مستقل لیول پر رہتی ہے. یہ بات تو کاربن 14 کی تھی، لیکن اگر ہم اس سے زیادہ پرانی چیزوں کا معلوم کرنا چاہیں تو وہ بھی ممکن ہے. خاص طور پر اگر ہم بہت پرانی چیزوں کی عمر جاننا چاہیں تو اس کے لیے یورینیم 238 سب سے یوزفل ایلیمنٹ بنتا ہے، اس لیے کہ اس کی ہاف لائف 4.5 ٹائمس 10 ٹو دا پاور 9 ایئرز ہے. اب تک تو میں نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ ایک نیوکلیس عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ کس طرح سے ٹوٹتا ہے. اس کے 3 مختلف ٹوٹنے کے رستے ہو سکتے ہیں، اور 3 مختلف قسم کی تابکاریاں اس سے خارج ہو سکتی ہیں، جن کو ہم الفا، بیٹا اور گاما ریڈیشن کہتے ہیں. تو چلیے سب سے پہلے الفا ریڈیشن کی بات کرتا ہوں. الفا پارٹیکل آپ جانتے ہیں اس میں 2 پروٹون اور 2 نیوٹران ہوتے ہیں. تو کوئی سا بڑا نیوکلیس لیجئے، اس کے اندر پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں اور وہ گھومتے رہتے ہیں اندر، مگر ایک ٹولہ ان کا بن جاتا ہے 2 پروٹونز اور 2 نیوٹرانز کا. یہ سمجھ لیجئے کہ کسی وجہ سے 2 پروٹونز اور 2 نیوٹرانز کی بڑی دوستی بنتی ہے. تو یہ الفا پارٹیکلز اندر گھومتے رہتے ہیں، لیکن اگر یہ نیوکلیس اسٹیبل نہیں ہے اور ٹوٹنے کے چکر میں ہے تو پھر زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ پورا الفا پارٹیکل اس نیوکلیس سے کبھی نہ کبھی باہر نکل آئے گا، اور جب باہر نکل آئے گا تو اس کو ہم الفا ریڈیو ایکٹیو ڈیکے کہتے ہیں. اور بہت سے عناصر ہیں جو الفا ریڈیشن سے 2 یا 2 سے زیادہ نیوکلیائی میں ٹوٹ جاتے ہیں. اب اس کو کیسے سمجھا جائے، اس کے لیے ہمیں کوانٹم میکینکس کی ضرورت پڑتی ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پوٹینشل ویل ہے اور یہ الفا پارٹیکل اس کے اندر بندھا ہوا ہے. تو کبھی وہ مرکز سے یوں جاتا ہے، پھر ٹکرا کر واپس آتا ہے اور یوں چلتا رہتا ہے. کبھی اس کے پاس اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ وہ پھلانگ کر دوسری طرف جا سکے، اس نیوکلیس سے آزاد ہو سکے. لیکن کوانٹم میکینکس کا کہنا ہے کہ کچھ وقت کے لیے وہ کنزرویشن آف انرجی کی خلاف ورزی کر سکتا ہے. ڈیلٹا ای ڈیلٹا ٹی از ایچ بار، پلانکس کانسٹنٹ. چنانچہ ایک پل کے لیے وہ اتنی انرجی حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اس دیوار کو پھلانگ کر اس نیوکلیس سے بھاگ سکتا ہے، اور اس کو ہم الفا ڈیکے کہتے ہیں. اب چلیے بیٹا ڈیکے کی میں بات کرتا ہوں. اب بیٹا پارٹیکلز دراصل الیکٹرانز ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں جب اس کو بیٹا ڈیکے کہا گیا تھا اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ جو
پارٹیکلز نکل رہے ہیں وہ الیکٹرانز ہیں، چنانچہ اس کو کوئی سا نام دینا تھا، اس کو بیٹا کہا گیا. لیکن آج ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ایک نیوکلیس ڈیکے کرتا ہے تو اس میں سے جو بیٹا ریز نکلتے ہیں وہ دراصل الیکٹرانز ہیں، یا الیکٹرانز کا اینٹی پارٹیکل ہے جس کو پوزیٹران کہتے ہیں. پوزیٹران کیا ہوتا؟ یہ ایک الیکٹران ہی ہے لیکن اس کا چارج پازیٹیو ہے، اس کو آپ پازیٹیو الیکٹران کہہ سکتے ہیں. چنانچہ اگر آپ کوئی سا ریڈیو ایکٹیو سیمپل یہاں پر رکھیں اور باہر ایک میگنیٹک فیلڈ ہو تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، جب پارٹیکلز باہر نکلتے ہیں تو الفا پارٹیکلز ایک طرف ہو جاتے ہیں اور بیٹا پارٹیکلز دوسری طرف ہو جاتے ہیں. اگر یہ الیکٹرانز ہیں تو وہ سیدھے ہاتھ کی طرف جائیں گے، اور اگر پوزیٹرانز ہیں تو وہ الٹے ہاتھ کی طرف جائیں گے، لیکن ان کا کرویچر زیادہ ہوگا کیونکہ یہ ہلکے ہیں. آپ یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تیسری چیز ہے، پارٹیکل ہے یا کچھ اور ہے، جو نہ اس طرف جاتی ہے نہ اس طرف، سیدھے نکلتی ہے اور جس کے اوپر میگنیٹک فیلڈ کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ گاما رے ہے جو دراصل فوٹون ہے، یعنی کہ لائٹ کا پارٹیکل ہے. گاما ریڈیشن اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ نیوکلیس ایک لیول سے دوسرے لیول میں جاتا ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے ایٹمز کی بات کی تھی اور یہ کہ روشنی ایٹموں میں سے کس طرح سے نکلتی ہے، تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ ایٹم کے اندر لیولز ہوتے ہیں، اور جب ایک لیول سے دوسرے لیول میں الیکٹران جاتا ہے، یعنی کہ جب ایٹم اس لیول سے اس لیول میں پہنچتا ہے تو اس میں سے ایک فوٹون خارج ہوتا ہے. اسی طرح نیوکلیس کے لیولز ہوتے ہیں. اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. یہ دیکھیں کہ اگر بہت سے لوگ ایک کمرے میں آتے ہیں اور اس کمرے میں کرسیاں ہیں، تو وہ یا تو اس کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں یا اس پہ کہیں درمیان میں تو نہیں بیٹھ سکتے. تو اسی طرح سے ایک ایٹم اور ایٹم کا نیوکلیس چند ہی لیولز میں ہو سکتا ہے، وہ درمیان میں نہیں ہو سکتا. اس کو کوانٹائزیشن کہتے ہیں اور یہ کوانٹم میکینکس کا نتیجہ ہے. چنانچہ ایک نیوکلیس کے اندر چند مخصوص لیولز ہوتے ہیں اور ایک لیول سے دوسرے لیول میں جانے سے گاما رے نکلتی ہے. یہ ہے تو فوٹون، جس طرح ایک ایٹم میں فوٹون ہوتا یا اس سے نکلتا، لیکن اس کی انرجی MEV میں ہوتی ہے، یعنی کہ ملینز آف الیکٹران وولٹس بجائے اس کے کہ الیکٹران وولٹس میں ہو. اب یہ ہے گاما ریڈیشن. لیکن اب میں بیٹا ریڈیشن کی طرف دوبارہ لوٹتا ہوں، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اگر بیٹا ریز یا بیٹا ریڈیشن یا بیٹا ڈیکے نہ ہوتا تو کبھی ہمیں سورج سے روشنی نہیں ملتی، کبھی اس سے گرمی نہیں ملتی. چنانچہ اس کو اب بہتر طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. بیٹا ڈیکے میں بنیادی طور پر ایک نیوٹران، پروٹون، الیکٹران اور ایک تیسرے پارٹیکل میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کو نیوٹرینو کہتے ہیں. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. یہ دیکھا گیا کہ اگر ایک آزاد نیوٹران یہاں رکھا جائے تو وہ الیکٹران میں اور پروٹون میں تبدیل ہو جاتا. میگنیٹک فیلڈ میں رکھنے سے الیکٹران ایک طرف جاتا، پروٹون دوسری طرف جاتا. لیکن اس سے مومنٹم بیلنس نہیں ہوتا. یہ ممکن ہے کہ یہ چیز اگر کھڑی ہو، نیوٹران اگر کھڑا ہو تو پروٹون اس طرف جائے اور الیکٹران اس طرف جائے، جس کا مطلب یہ کہ یہاں پر مومنٹم بیلنس نہیں ہو رہا. تو وولفگینگ پاؤلی جو ایک جرمن سائنسدان تھا، اس نے کہا کہ نہیں، کوئی تیسرا پارٹیکل بھی ہونا چاہیے، اور اس نے اس کو نیوٹرینو کا نام دیا. نیوٹرینو اس واسطے کہ یہ ایک نیوٹرل پارٹیکل ہے جس کا کوئی چارج نہیں ہے اور جو عام مادے کے ساتھ بہت کم انٹریکٹ کرتا. چنانچہ بیٹا ڈیکے میں نیوٹران، پروٹون اور الیکٹران اور نیوٹرینو میں تبدیل ہوتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نیوکلیس کے اندر پروٹون، نیوٹران، پوزیٹران اور نیوٹرینو میں تبدیل ہو. تو یہ دونوں ڈیکیز ممکن ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اگرچہ اے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن
बीटा डिके में